فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کل عدم قرار دینے کا فیصلہ معطل۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ اپیلوں پر فیصلے تک 102 گرفتار افراد کے ٹرائل کا حتمی فیصلہ جاری نہیں کیا جائے گا۔ جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ نے 5-1 کی اکثریت سے فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل جاری رکھنے کی مخالفت کی۔ سپریم کورٹ نے 23 اکتوبر کو فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دیا تھا۔ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر رکھی تھی۔ نواز شریف بدستور اپنے اقتدار سے بے دخلی کے کرداروں کا احتساب کرنے کے مطالبے پر قائم۔ کہا کہ جو جرم 25 کروڑ عوام کے خلاف ہوا تھا اسے بھولنے اور معاف کرنے کا انہیں کوئی حق نہیں ہے۔ لاہور میں پارٹی امیدواروں سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ انہوں نے جنرل راحیل اور جنرل باجوہ کے خلاف کوئی سازش نہیں کی تھی۔ یہ پوچھنا ضروری ہے کہ ان کرداروں نے ملک کے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ 8 فروری کو 25 کروڑ عوام کی JIT اور عدالت لگے گی جو اپنا فیصلہ سنائے گی۔ نواز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک طرف جج گاڈ فادر اور سسیلین مافیا کہہ رہے تھے، دوسری طرف میڈیا ٹرائل چل رہا تھا۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے سازشی آ کر شام کو اپنی دکانیں لگا کر زہر اگلتے تھے۔ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کے فیصلے نے پاکستان کو 10 سال پیچھے دھکیلا۔ نہ پارلیمنٹ سے پوچھا گیا نہ عوام سے۔ یہ فیصلہ کس نے کیا؟ تحقیقات کی جائیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا مطالبہ۔ پشاور ہائی کورٹ بار سے خطاب میں کہا سنگین دہشت گردوں کو چھوڑا گیا، انہی جگہوں پر بسایا گیا جہاں سے قربانیاں دے کر نکالا گیا تھا۔ ضلع اسماعیل خان کا واقعہ اس بات کی مثال ہے کہ ہم نے کس قسم کا امن قائم کیا۔ بلاول بھٹو زرداری کی دہشت گردی کے واقعات کی روک تھام کے لیے تمام جماعتوں کو مل کر بیٹھنے کی دعوت۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ریفرنس کے فیصلے کو جمہوری نظام کی مضبوطی کے لیے بھی ضروری قرار دیا۔ کہا ججوں کو ڈکٹیشن دینے کا دروازہ بند کر دیا جائے تو انصاف سب کو مل سکتا ہے۔ خواتین کنونشن سے خطاب میں کہا کہ افغانستان کی طرح پاکستان میں بھی بعض لوگ خواتین کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتے۔ ملک کی معیشت تب تک اچھی نہیں ہو سکتی جب تک اس میں خواتین کا کردار نہ ہو۔ خاور مانیکا کا الزام ہے کہ بانی PTI نے بشرا بی بی سے پیری مریدی کے چکر میں رابطہ استوار کیا۔ وقت کے ساتھ دونوں کے ناجائز تعلقات قائم ہو گئے۔ ان تعلقات کی بنا پر انہوں نے بشرا بی بی کو نومبر 2017 میں طلاق دی۔ بانی PTI اور بشرا بی بی نے عدت گزرنے سے پہلے ہی نکاح کر لیا۔ اسلام آباد کی عدالت نے غیر شرعی نکاح کیس قابل سماعت ہونے کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ حکم نامے کے مطابق گواہ مفتی سعید اون چودھری اور محمد لطیف کے بیانات ان الزامات کو سپورٹ کرتے ہیں۔ گواہان کے بیانات کی روشنی میں بانی PTI اور بشرا بی بی نے بادی نظر میں جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ٹرائل کے آغاز کے لیے مناسب گراؤنڈ موجود ہے۔ خاور مانیکا کی کمپلینٹ پر سماعت کا باقاعدہ آغاز کل سے ہوگا۔ بانی PTI سے اڈیالہ جیل میں ویڈیو لنک سے رابطہ کیا جائے گا۔ بشرا بی بی ذاتی حیثیت میں طلب۔ سائفر کیس میں بانی PTI اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد ہوئی یا نہیں، کنفیوژن برقرار۔ FIA کے اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار عباسی نے کہا ملزمان پر فرد جرم عائد ہو چکی، عدالت نے کل گواہوں کو طلب کیا ہے۔ بانی PTI کے وکلاء نے FIA پروسیکیوٹر کو غلط قرار دے دیا۔ سلمان صفدر ایڈوکیٹ نے کہا کہ ان کے سامنے کوئی فرد جرم عائد نہیں ہوئی، ملزمان نے دستخط بھی نہیں کیے۔ پروسیکیوٹر کے بیان پر کل احتجاج کریں گے۔ سائفر کیس میں FIA کی چارج شیٹ میں کہا گیا ہے کہ ملزمان نے سائفر ٹیلی گرام کو قومی سلامتی کے برعکس ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ سابق وزیر اعظم نے بدنیتی سے جان بوجھ کر اسے اپنی تحویل میں رکھا۔ ملزمان نے خفیہ رابطوں کے طریقہ کار میں ریاست کے سائفر سیکیورٹی سسٹم پر سمجھوتا کیا۔ ملزمان کی جانب سے سائفر ٹیلی گرام پر بددیانتی سے ریاست کو نقصان پہنچا۔ دوران سماعت شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وہ بے گناہ ہیں، انہیں سزا دینا چاہتے ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں بانی PTI کی عبوری ضمانت خارج۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ بانی PTI کی توشہ خانہ کیس میں بھی گرفتاری ڈال دی گئی۔
ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر عباسی کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا کل جسمانی ریمانڈ حاصل کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ دستور کے خلاف جوڈیشل کو سے کسی طور کم نہیں، فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق فیصلے پر تحریک انصاف کا رد عمل۔ ترجمان پی ٹی آئی نے کہا کہ فیصلہ بنیادی انسانی حقوق پر کاری ضرب ہے، دستور میں بھی فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کی کوئی گنجائش نہیں۔ نظر ثانی والے بینچ کے فیصلے سے ملک کی دستوری ترتیب اور نظم میں بگاڑ کا خدشہ ہے۔ درخواست گزار کے وکیل لطیف کھوسا نے کہا کہ 6 ججز نے ٹرائل کالعدم کرنے کا فیصلہ دیا تھا، تو 5 ججز کا فیصلہ کیسے غالب آئے گا؟ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن پر تحریک انصاف کی دی گئی وضاحتیں ناکافی قرار دے دیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات بادی اور نظر میں پارٹی آئین سے متصادم ہیں۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو وضاحت کا ایک اور موقع دیتے ہوئے 18 دسمبر کو طلب کر لیا۔ اس سے قابل تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق 8 دسمبر کو اپنا جواب الیکشن کمیشن میں جمع کروایا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کو تنہا کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، انتخابی مہم کے لیے لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، پی ڈی ایم کی کسی جماعت سے انتخابی اتحاد نہیں ہوگا۔ آصف زرداری کے بیان پر رد عمل میں کہا تحریک انصاف نے کبھی ان لوگوں کے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جو ووٹ ڈالنے کے اہل نہیں۔ ہماری واضح پالیسی ہے کہ جو لوگ 30-40 سال سے اس ملک میں رہ رہے ہیں ان سے قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے۔ کراچی میں آن لائن پلاٹ بیچنے والے 19 سالہ نوجوان کو گاڑی اور پلاٹ کی فائل سمیت اغوا کر لیا گیا۔ 24 گھنٹے بعد بھی پولیس ملزمان اور مغوی کا پتہ لگانے میں ناکام۔ مغوی نوجوان مشتبہ کی والدہ نے مقدمہ درج کرا دیا۔ ایف آئی آر کے مطابق کامران پاشا نامی خریدار کو پلاٹ دکھانے کے لیے مشتبہ اپنی والدہ اور والد کے دوست اسامہ کے ساتھ گاڑی میں نکلے۔ احسن آباد روڈ پر ملزم نے اسلحے کے زور پر پہلے اسامہ اور کچھ آگے جا کر خاتون کو اتار دیا۔ مشتبہ کو گاڑی اور پلاٹ کی اوریجنل فائل سمیت اغوا کر لیا۔ پولیس نے علاقے کی سی سی ٹی وی ویڈیوز حاصل کرنا شروع کر دی۔ مغوی کے موبائل فون ڈیٹا اور علاقے کی جیو فینسنگ کرانے کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ نے سائبر کرائم کے بڑھتے ہوئے واقعات کی روک تھام کے لیے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے قیام کی منظوری دے دی۔ نگراں وزیر آئی ٹی عمر سیف کے مطابق ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ اب نئی ایجنسی کو ذمہ داری سونپے گا۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کا کہنا ہے کابینہ نے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا ہے۔ ایسے افغان باشندے جنہوں نے کسی تیسرے ملک جانا ہے ان کے قیام کی حد 29 فروری 2024 مقرر کر دی گئی ہے۔ کابینہ نے مقبوضہ کشمیر سے متعلق بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ پاکستان سپر لیگ کے نوے ایڈیشن کے لیے ٹیموں کا انتخاب مکمل۔ فخر زمان اور وینڈر حسین لاہور قلندرز کے لیے کھیلیں گے، محمد عامر اور ردرفورڈ کوئٹہ گلیڈیٹرز سے کھیلیں گے، محمد نواز اور کیرن پولرڈ کراچی کنگز، ڈیوڈ ویلی ملتان سلطان، جبکہ افغانستان کے نور احمد پشاور کے ہو گئے۔ فاسٹ بولر نسیم شاہ کے چھوٹے بھائی عبید شاہ اور حنین شاہ بھی اسلام آباد یونائیٹڈ کا حصہ بن گئے۔ پاک آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز کا آغاز کل سے پرتھ میں ہوگا۔ ٹرافی کی رونمائی شاہین شاہ آفریدی نائب کپتان ہوں گے۔ پلینگ 11 میں تجربہ کار حسن علی پر خرم شہزاد اور عامر جمال کو ترجیح دی گئی۔ دونوں فاسٹ بولرز ڈیبیو کریں گے۔ ٹیم میں 3 فاسٹ بولرز اور آل راؤنڈر فہیم اشرف شامل۔ کپتان شان مسعود کا کہنا ہے جانتے ہیں جیتنے کے لیے 20 وکٹس لینا ہوں گی۔ بولرز نے تسلسل کے ساتھ بولنگ کی تو اچھے رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ افغانستان سے تورخم کے راستے جدید امریکی اسلحہ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ افغان ڈرائیور زیر حراست، جدید امریکی ہتھیار پیاز سے بھری بوریوں سے برآمد کر لیے گئے۔ برآمد کیے گئے اسلحے میں جدید امریکی ساختہ M4 کلاشنکوف میگزین، مختلف نوعیت کی 1000 گولیاں، امریکی رائفل گرینیڈ، نائٹ ویژن سائٹس اور لیزر بینز شامل ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گرد حملے میں شہید ہونے والے شہداء کو ان کے آبائی علاقوں میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔
पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश की। नमाज जनाजा और तदफीन में फौजी अफसरान, सियासी और समाजी तंजीमों के रहनुमा और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हमले का मुकदमा CTD में दर्ज। मुकदमा 4 हलाक दहशतगर्दों समेत 15 नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज किया गया। दहशतगर्द कोई भी हरबा इस्तेमाल कर लें, कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ की डेरा इस्माइल खान हमले के ज़ख्मियों की इयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उलमाए हक रियासत और अमन के साथ हैं। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत चुके। दहशतगर्दों की शिकस्त का सिर्फ ऐलान बाकी है। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है, DI खान, टांग और जनूबी वज़ीरिस्तान में शहादतें हो रही हैं। इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद वो कहते रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। अफगान शहरियों के वोट दर्ज किए गए हैं तो ये मजीद तहकीक तलब मसला बन गया है। अफगान वोटर्स की तहकीकात की जाएं। अगर चंद रोज की ताखीर से शफाफ इलेक्शन मिलते हैं तो ये कोई बड़ा सौदा नहीं। नून लीग के साथ मखलूत हुकूमत के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं होगी। गजा में इस्राएली फौज की रिहायशी इलाकों पर बमबारी, अस्पतालों का मुहासरा जारी। एक रोज में मजीद 200 मासूम फलस्तीनियों की जानें ले ली। इस्राएली फौज मुर्दा फलस्तीनियों से भी खौफजदा। टैंकों और बुलडोजरों से जबालिया के कब्रिस्तान में सैकड़ों कब्रों को मिसमार कर दिया। फलस्तीनी मुजाहिमती फोर्सेस के इस्राएली फौज पर जवाबी वार, मुतअद्दिद इस्राएली टैंक्स तबाह। इसराइल का कल रात से अब तक 10 फौजियों की हलाकत का इतराफ। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली जारहियत। जन्नियन कैंप का मुहासरा 36 घंटों से जारी। 3 घरों को बमों से उड़ा दिया। 7 फलस्तीनी शहीद कर दिए, कई इमारतें गिरा दी। गजा में सर्दी की बारिश ने बेघर फलस्तीनियों की मुश्किलात में शदीद इजाफा कर दिया। गजा में बिला इम्तियाज बमबारी से इसराइल आलमी हिमायत खो रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म को अपनी सख्त गिर काबीना को बदलना होगा। गजा में इसराइली जारहियत की गैर मशरूत हिमायत के बाद अमरीका की पहली बार इसराइली हुकूमत पर तनकीद। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा कि इसराइली हुकूमत 2 रियासती हल नहीं चाहती, इसराइल का साथ देना है, लेकिन मासूम फलस्तीनियों की हिफाजत पर भी गहरी तशवीश है। ऑस्ट्रेलियाई बैटर उस्मान ख्वाजा फलस्तीन से इजहारी यकजहती के अमल पर डट गए। कहते हैं जो अमल किया वो गैर सियासी है। क्या आज़ादी सबके लिए नहीं है? उनके लिए मुसलमान, यहूदी, हिंदू सब बराबर हैं और उनकी आवाज़ बन रहे हैं जो खुद नहीं बोल सकते। जब गजा में बच्चों को मरता देखते हैं तो उन्हें अपने बच्चे याद आते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि क्रिकेटर की ज़ाती राय का एहतराम करते हैं, लेकिन यह ICC रूल्स की खिलाफ वर्जी है। कराची के सारिफिन के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। पावर डिवीजन ने दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी। दरखास्त गुज़िश्ता माली साल की दूसरी और तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में जमा करवाई गई है। विफाकी हुकूमत की दरखास्त पर नेपरा 20 दिसंबर को समाअत करेगी। ऑयल मार्केटिंग और तवन्नाई के शोबे में स्विस ऑयल मार्केटिंग कंपनी ट्रैफिगोरा का पाकिस्तान में $10 करोड़ सरमायाकारी का मुआहिदा। पाकिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत तवील मुद्दती मुआहिदे के तहत सप्लाई होंगी। मुआहिदे के तहत स्विस ट्रैफिगोरा कंपनी की ज़ेली कंपनी प्यूमा एडमोर के 550 पंपों पर सरमायाकारी करेगी। पाकिस्तान में निजी ग्रुप के साथ LPG कारोबार भी बढ़ाएगी। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CCC बरकरार रखी है। फिच ने पाकिस्तान की शॉर्ट टर्म रेटिंग C बरकरार रखी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान पहले तेजी फिर मंदी का रुझान। एक मौके पर 100 इंडेक्स 67,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर PSX 100 इंडेक्स में 1146 पॉइंट्स की कमी 65,280 की सतह पर बंद। फैजाबाद धरना तहकीकाती कमीशन ने सेफ सिटी रिकॉर्ड की तमाम वीडियोस ले ली। धरने के दौरान दूसरे सूबों से आने वाली नफरी की तफसीलात भी हासिल की गईं। कमीशन अगले मरहले में उस वक्त के IG और चीफ कमिश्नर के बयानात रिकॉर्ड करेगा। उस वक्त के DC और SSP ऑपरेशंस के बयानात भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। मुजफ्फरगढ़ के इलाके खानगढ़ में 3 बच्चों के अगवा के मामले में रिश्तेदार गिरफ्तार। एक बच्चा बाजियाब, एक की बाकियात खेत से मिली। लापता बच्ची की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार करके एक बच्चे को बाजियाब करवाया गया।
ایک بچے کے صرف اعضاء اور کپڑے کھیت سے ملے، تفتیش جاری ہے۔ خان گڑھ میں 8 دسمبر کو 2 بھائی، ایک بہن سمیت 3 بچے مجموعی طور پر اغوا کر لیے گئے تھے۔ پیپلز پارٹی کے سابق رہنما اور سینئر وکیل لطیف کھوسا کا کہنا ہے کہ وہ خود کو پیپلز پارٹی میں سمجھتے تھے، اپنے اور اعتزاز احسن سے متعلق آصف زرداری کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ پارٹی چیئرمین یا صدر اگر سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی میں نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، وہ نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے یا نہیں، فیصلہ اسی ہفتے کریں گے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل، کل عدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر سماعت کرنے والے بینچ کے سربراہ جسٹس سردار طارق مسعود کا اعتراضات پر بینچ سے الگ ہونے سے انکار۔ کہا اعتراض کرنے والے ریٹائرڈ چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کا اپنا فیصلہ ہے کہ جج کی مرضی ہے کہ وہ اعتراض پر بینچ سے الگ ہو یا نہیں۔ وہ بینچ سے الگ نہیں ہوتے، کیا کر لیں گے؟ وکیل لطیف کھوسا نے کہا آپ اپنے نوٹ میں فوجی عدالتوں کی درخواستوں پر رائے دے چکے ہیں، ہمارے اعتراض کے باوجود بیٹھ کر کیس سن رہے ہیں۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا تو کیا کھڑے ہو کر سماعت کریں؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جب نوٹس نہیں تو اعتراض کیسے سنا جا سکتا ہے؟ جنہوں نے اعتراض کیا وہ خود عدالت میں نہیں آئے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت، فواد چودھری کی اہلیہ ہبہ فواد کا کہنا ہے کہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی 19 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ فواد چودھری کے وکیل اور اپنے دیور فیصل چودھری پر ہبہ فواد کے ایک مرتبہ پھر الزامات۔ کہا فیصل چودھری کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، انہیں عدالت لے کر جائیں گی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کا کہنا ہے کہ کمرہ عدالت میں ڈبے بنا دیے گئے، اندر کس چیز کا خوف ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ میڈیا کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا، میڈیا کے بغیر فری ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہر بانو نے کہا سائفر کیس میں فرد جرم عائد کرنے کے استغاثہ کے دعوے پر حیرت ہوئی، اگر یہ واقعی اوپن ٹرائل ہوتا تو یوں الجھن نہ ہوتی۔ تربت لانگ مارچ کے شرکاء کا کوئٹہ میں سریاب روڈ پر تیسرے روز بھی دھرنے میں مبینہ سی ٹی ڈی مقابلے میں ہلاک بالاچ مولا بخش کے لواحقین اور لاپتہ افراد کے اہل خانہ بھی شریک۔ مظاہرین کا نوجوان کے قتل کی عدالتی تحقیقات کرانے کا مطالبہ، دھرنے کے باعث ریڈ زون بند، زرغون روڈ پر ٹریفک متاثر۔ سندھ ہائی کورٹ میں راؤ انوار کی نقیب اللہ قتل کیس میں برریت کے خلاف اپیل سماعت کے لیے منظور۔ عدالت نے انسداد دہشت گردی عدالت سے نقیب اللہ محسود قتل کیس کا تمام ریکارڈ طلب کر لیا۔ پروسیکیوٹر جنرل سے بھی راؤ انوار کی برریت پر جواب طلب۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 23 جنوری 2023 کو کیس میں سابق ایس ایس پی ملیر راؤ انوار سمیت 18 ملزمان کو عدم شواہد کی بنیاد پر بری کر دیا تھا۔ بھارتی لوک سبھا میں سیکیورٹی کی سنگین کوتاہی، اجلاس کے دوران وزٹرز گیلری سے 2 نوجوان ایوان میں ارکان پارلیمنٹ کی نشستوں والے حصے کی طرف کود گئے، دھوئیں والا بم بھی پھینکا، ایوان میں افراتفری مچ گئی، دونوں نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اجلاس کی کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ بھارت میں آج ہی کے دن 2001 میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تھا۔ امریکہ میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ناقدین کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم میں بھارتی خفیہ ایجنسی را ملوث نکلی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق بھارتی خفیہ ایجنسی نے دی ڈس انفو لیب نامی ادارے کے ذریعے مودی کے ناقدین کی ذاتی زندگیوں اور معاشی ذرائع سے متعلق پوسٹیں شیئر کی۔ مقصد مودی کے ناقدین کو بھارت کے خلاف سازش کا حصہ ہونے کے طور پر پیش کرنا تھا۔ مہم میں حکمراں جماعت بی جے پی بھی شامل رہی۔ امریکی شہری گرپتونت سنگھ کو قتل کرنے کی بھارتی سازش بے نقاب ہونے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی بھارت کا ہائی پروفائل دورہ منسوخ کر دیا، دعوت نامہ مسترد کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر جو بائیڈن کو 26 جنوری کو بھارت کے یوم جمہوریہ کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی مدعو کیا گیا تھا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف ویمنز ٹی20 سیریز میں شاندار پرفارمنس، پاکستانی کھلاڑیوں کی رینکنگ میں بہتری، سعدیہ اقبال بولروں میں چوتھی پوزیشن پر پہنچ گئیں، مشرا سندھو کی 8ویں پوزیشن، آل راؤنڈرز میں کپتان ندا ڈار کا 5ویں پوزیشن پر قبضہ۔ دل کا رشتہ ایپ نے پستہ قد مرتضیٰ اور سامیہ کی جوڑی بھی بنا دی، دونوں اپنی
पस कामती और रिश्ता ना मिलने के मसले से दो चार थे। पाकिस्तान की काबिल एतमाद ऐप ने इन दोनों को भी शादी के बंधन में जोड़ दिया। मुर्तजा और सामिया का कहना है कि मुश्किल वक्त में सिर्फ दिल का रिश्ता ऐप ने साथ दिया। ये वाहिद रिश्ता ऐप है जो सबकी शादी करवा रही है। और 60-70 की दहाई में बॉलीवुड पर राज करने वाली लेजेंड भारतीय अदाकारा मुमताज जियो पाकिस्तान की मेहमान। कहा वो खुशनसीब हैं कि उनसे सरहद पार के दोनों तरफ के लोग मोहब्बत करते हैं। कुछ पाने के लिए सख्त मेहनत करना होती है। उन्होंने भी 7 साल की उम्र से मेहनत की, तब जाकर मुमताज बनी। अदाकारा की राजेश खन्ना और दिलीप कुमार के साथ जोड़ी आज भी मद्दाहों को याद है।